السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پی ڈی ایم کی ریلی تھی، اس سے تمام لیڈروں نے خطاب کیا، کہا کہ ہندوستان اور اسرائیل کی جانب سے فنڈنگ کی گئی ہے اس تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف کے خلاف یہ کیس 2014 میں دائر کیا گیا تھا، اکبر ایس بابر صاحب نے یہ کیس دائر کیا تھا، اور اب 6 سال گزرنے کے باوجود اس کیس میں کچھ زیادہ فارورڈ موومنٹ نہیں ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی بنی، کسی پارٹی کی جانب سے اسکروٹنی کمیٹی نے خط لکھے گئے کہ ان کو فاسٹ ٹریک کیا جائے، تیز چیزیں کی جائیں۔ اب اس پر بھی بات کریں گے کہ کیس کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی دونوں جماعتوں پر فورن فنڈنگ کے بارے میں کیس کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری آج کی اس میں پھر شریک نہیں ہوئے، عمر کورٹ میں موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ بڑی دھواں دھار تقریر کی، لیکن انکریزنگلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے ریلیز ہیں یا جلسے ہیں اس میں کوئی ایک لیڈر کہیں نہ کہیں مسنگ ضرور ہوتا ہے۔ یہ جب بات کریں تو اندر کی خبریں یہ دی جاتی ہیں کہ معاملہ کو اتنا اچھا نہیں ہے، کچھ چیزوں پر اختلاف رائے ہے، جس میں استعفے سب سے اہم ترین ہے کہ کیا استعفے دینے چاہیے یا نہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا ان ملاقاتوں میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر استعفے دے دیے پھر کیا، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ کیا حکومت کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن نہ کرائے؟ اس وجہ سے پیپلز پارٹی ایک پریگمیٹک اپروچ یا ایک بڑی پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے، کیونکہ ان کی ہمیشہ سے گفتگو اسی کے گرد گھومتی ہے کہ ان فورمز کو خالی نہ چھوڑا جائے، کوئی الیکشن ایسا نہ ہو جو انکنٹیسٹڈ رہ جائے۔ 85 کا بار بار آپ کو یاد آنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ 85 کا ایک ایکسپیرینس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس کے بعد انہوں نے یہ سب کیا۔ بہرحال فورن فنڈنگ کیس، بلاول صاحب کی غیر حاضری کتنی اہم، اور دوسری طرف حکومت کی جانب سے ایک منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے براڈ شیٹ کے انویسٹیگیشن کے لیے۔ اس کمیٹی نے ایک اور کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے وزیر اعظم پاکستان کو۔ اس تجویز میں کہا گیا ہے کہ ایک سابق جج سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، ایف آئی اے کا سینئر افسر، ایک وکیل اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر پاکستان، آڈیٹر جنرل، یہ وہ لوگ ہوں، اٹارنی جنرل معافی چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہوں جو انویسٹیگیٹ کریں اس سارے معاملے کو۔ 5 چیزیں اس کے اندر مینشن کی گئی ہیں جن کے بارے میں یہ منسٹریل کمیٹی نے کہا ہے کہ ان 5 چیزوں کو پروب کیا جائے۔ وہ کیا چیزیں، اس پر پروگرام کے اگلے حصے میں آئیں گے جب ہم اس براڈ شیٹ کے معاملے کی بات کریں گے۔ لیکن شروع کرتے ہیں اپوزیشن سے۔ بلاول صاحب کیوں غیر حاضر؟ نبیل گوبل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نبیل صاحب، فاروق حبیب صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے، معافی چاہتا ہوں، بہت شکریہ، پریشان لگ رہے ہیں۔ اور مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں اسٹوڈیو میں آ جائیں گے، موجود ہوں گے۔ بلاول صاحب کی غیر حاضری متعدد اس طرح کی چیزوں سے بہت سے سوال کھڑے کرتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ از آل ناٹ ویل ود ان پی ٹی ایم یا گلیں بڑیاں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آل از ویل، اور چیئرمین بلاول کا نہ آنا جو ہے آج، اس میں کوئی خاص ریزن نہیں تھا کہ کوئی ناراضگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمر کورٹ کے بائی الیکشن کی وجہ سے وہ سندھ میں کافی ٹائم دے رہے ہیں، اور سندھ کے اندر اور بھی بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری پارٹی کا کل فلائٹ لے کر آ جاتے ہیں، آج فلائٹ لے کے واپس چلے جاتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ آج کا جو وہ تو پرائیویٹ جیٹ میں بھی سفر کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ کہ آج کا جو تھا وہ کوئی اتنا بڑا کوئی جلسہ نہیں تھا، وہ ایک احتجاجی ایک آج شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ پرائیویٹ جیٹ لے کر گئے ہیں عمر کوٹ، جہاں انہوں نے یہ تقریر کی اپنی اور جلسے سے خطاب کیا، وہی جیٹ پہلے یہاں آ جاتا۔ ایکچولی جو ویدر میں ہم نے جو پتا کیا، ایک تو ویدر کا بھی پرابلم تھا، دھند کی وجہ سے یہاں کراچی میں دھند ہوتی ہے آج کل، لینڈنگ یہاں پر لینڈنگ اسلام آباد میں، اسلام آباد میں صبح لینڈنگ کرتے ہیں، اس ٹائم بیٹھ کے جا چکے ہوتے ہیں، آپ تو دھند سے نکل چکے ہیں۔ خدا کا واسطہ کوئی ایسی آرگومنٹ دیں جس کو لوگ مانیں کہ یار آرگومنٹ ٹھیک ہے۔ جب ہر سوال کا جواب آپ کو نہیں مل سکتا، وہ سوال نہیں کیا کرے نا۔ یہ سوال نہ پوچھا جائے کیا بلاول صاحب کیوں نہیں آئے؟ بلاول صاحب جان بوجھ کے نہیں آئے، جان بوجھ کے نہیں آئے، کیونکہ آج آپ بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں۔ میری چلو پریشانی کی کوئی وجہ ہوگی، آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے بھائی؟ نہیں دیکھیں، آل از ویل۔ مولانا فضل الرحمان کے لیڈرشپ میں
پی ڈی ایم جو ہے وہ صحیح آج احتجاج کیا, میں بھی وہاں موجود تھا, پارٹی کے سارے اور بھی سینئر لیڈرز موجود تھے, پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی وہاں پر, ایسا نہیں تھی, لیکن بلاول صاحب کچھ اپنی ذاتی وجوہات. مجھے یاد ہے جب پہلا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوا تھا نا, الیکشنز کے فوراً بعد جب اسمبلی بن گئی, تو جو آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں نا جہاز اور دھند کا, اس دن شہباز شریف صاحب نے بھی یہ آرگومنٹ دیا تھا کہ جناب آپ کو پتا ہے مسئلہ ویدر خراب تھا, جب چیک کیا تو درجن بھر فلائٹیں لاہور سے اس دن اڑی بھی ہیں اور لینڈ بھی کی ہیں. اچھا اب آپ شاید چیک کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دھند کی وجہ سے, جو میں نے سنا ہے, دھند کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اسلام آباد میں لینڈنگ مشکل ہوگا. یار 4 بجے کا جلسہ ہے, 2 بجے کون سی دھند ہوتی ہے اسلام آباد میں؟ سر 2 بجے اتنی خوبصورت دھوپ تھی, آپ تو بیٹھتے ہیں اچھا رہا ہے. بات یہ کاشف کہ یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اور پیپلز پارٹی کا اور مولانا فضل الرحمان کا کوئی اختلافات ہے. اختلاف نہیں, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اختلاف کوئی نہیں. دیکھیں اختلاف رائے ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پہلے چاہ رہے تھے کہ پہلے استعفیٰ دیا جائے اور بعد میں تحریک چلا جائے. ہم کہہ رہے تھے پہلے تحریک چلائے اور لاسٹ جو ہمارے پاس رہے گا وہ ہوگا استعفیٰ, اور وہ بھی اگر دینا ہوا تو, اگر دینا نہیں دینا ہے اور سینٹ کے الیکشن کے بعد دیں گے. اور جو ہماری بات مانی گئی, ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور مسلم لیگ نون والوں کا بھی, کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھا کہ سینٹ کو ون وے ٹریفک نہیں چھوڑنا. 6 سال کا ہے, پرماننٹ سینٹ ہے اس میں. ہاں تو اب ہم سمجھتے ہیں اگر ہم ابھی بھی عقل سے کام لیں, اس میں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اگر آپ نے استعفے دینے تو ضمنی الیکشن کیوں لڑیں گے؟ نہیں, اس لیے کیونکہ ہمیں سینٹ کے لیے ووٹ کی ضرورت ہے نا. آپ نہیں سمجھے, سینٹ کے لیے آپ کے پاس زیادہ ووٹ آپ کے پاس ہوگا. دوسری بات قومی اسمبلی کے نہیں لڑیں گے, صوبائی کے لڑ لیں گے. صوبائی کی لڑیں گے, قومی اسمبلی کے بھی لڑیں گے. دیکھیں چھوڑیں گے کچھ نہیں, چھوڑیں گے. قومی اسمبلی کا بھی سینٹ کا ووٹ ہوتا ہے, اسلام آباد کا سینٹ کا ووٹ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ استعفے دیں گے اس کے سینٹ کے الیکشن کے بعد, اس کا زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اثر رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر مسلم لیگ نون والے مہربانی کریں ہم پر اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مہربانی کریں اور جوائنٹلی ہم اس الیکشن کو فائٹ کریں, تو آپ کو پتا ہے کہ پوائنٹ سے بھی الیکٹ ہوتا ہے سینیٹر. تو ہم سمجھتے ہیں ہم پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹ نکال سکتے ہیں. یہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں. پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی ہماری آپ کو پتا ہے میجورٹی ہے, تو ہم اس میجورٹی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ذرا فورن فنڈنگ پہ آج میں اجازت دیں تو پہلے ملک صاحب سے پوچھوں. ملک صاحب کیس 6 سال سے 2014 سے چل رہا ہے, اس کا فیصلہ نہیں آ رہا, انہوں نے آپ کے اوپر کاؤنٹر کر دیے, اس میں بھی کوئی ثبوت کوئی دینے کو تیار نہیں. کیوں لٹکا رہے ہیں؟ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں جناب جورسڈکشن نہیں ہے, پھر کہتے ہیں سیکرٹ رکھا جائے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو فنڈنگ کی ہے اس میں irregularities ہیں, اور اسی وجہ سے یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں, کیونکہ ملک کا قانون جو ہے بڑا کلیئر ہے, اور صرف یہاں کا نہیں, امریکہ کا قانون بھی یہی ہے. ایک میرے خیال میں ایک انڈین شاید ڈاکٹر تھے جنہوں نے ہندوستان سے پیسے منگوا کے کسی کانگریس مین یا سینیٹر کی کیمپین فائنینس کی تھی, تو شاید ان کو سزا ہو گئی تھی, وہ جیل ویل بھی کاٹ کے آئے تھے. تو یہ ایک irregularity ہے کہ جب ملک میں الیکشن ہو تو کوئی فورن نیشنل, کوئی فورن ایجنٹ, کوئی فورن کنٹری اس کو فنڈ نہیں کر سکتی. یہ قانون ہے, ہر ملک کا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذیل میں کچھ انلیگل چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو امریکی نیشنل ہیں جنہوں نے پیسے دیے اور انہوں نے لے لیے. امریکی یا وہ مریم بی بی تو آج کہی تھی اسرائیلی اور انڈین؟ جی, کیونکہ اس کے اندر وہ کچھ نام ہیں, مثلا دسانج نام کے ایک صاحب ہیں. کتنے پیسے دیے اس نے؟ مجھے نہیں معلوم جی, میں نہیں, مجھے نہیں معلوم. تقریر کی ہے مریم بی بی نے, تو میں نے آپ کو بتایا, مگر آپ جو میں بات کر رہا ہوں میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم نا, ورنہ تو میں بتا دیتا. انڈیا نے کتنے پیسے؟ یہ بھی نہیں معلوم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پتا کیسے کہ انہوں نے, یار سن تو لے, میں بتانے تو لگاؤں. امریکہ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو فنڈ کرتے ہیں آپ کو اپنے ملک کو وہ رپورٹ کرنی پڑتی ہے. اگر اوورسیز ہو یا لوکل بھی, اگر آپ کسی بیرونی ملک فنڈنگ کریں, اپنے ملک کے اندر بھی فنڈنگ کریں, تو میرے خیال میں وہ تو ان کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے اپنے ٹیکس کے پرپزز سے. لیکن اگر آپ نے باہر کہیں فنڈنگ کرنی ہے تو ان کا قانون ہے کہ آپ کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو فنڈ کر رہے ہیں. اب وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو رپورٹ کیا وہ تمام ڈیٹا امریکہ کے پاس موجود ہے. وہ ڈیٹا ہے جس میں یہ نام ہے جو میں آپ سے لے رہا ہوں, دسانج اور جو دیگر نام ہیں. ارشد شریف نے یہ سب سے پہلے پروگرام کیا تھا, کافی سال پہلے کی بات ہے, جہاں انہوں نے یہ لسٹ نکالی تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فورن فنڈنگ لی ہے اور وہ ہر دنیا کے ملک کے قانون کے مطابق ایک اللیگل ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ ڈیزالو ہو سکتی ہے یا جو بھی سزا ہے وہ آپ پہ مقرر کی جا سکتی,
تو اس کی وجہ سے اب یہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اب دوسری جو اہم بات میں کروں گا وہ یہ, آپ کو یاد ہوگا سعدیہ عباسی کا اور ہارون اختر کا کیس ہوا تھا, 3 لوگوں کو ڈیول نیشنلٹی پہ کیا گیا جی, اس کو 3 یا 6 مہینے لگے تھے اسٹارٹ ٹو فنش. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے, ان کے اوپر جب کیس شروع ہوا تو 1 سال کے اندر اندر اقامہ پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرنے میں تو 1 سال بھی نہیں لگتا, پارٹی کو فارغ کرنے میں 6 سال لگے نہیں. لیکن آپ کو کیا خبر ہے کہ 2014 میں کیس دائر ہوا, 4 سال آپ کی حکومت تھی, اس وقت کیوں نہیں الیکشن کمیشن موو کر رہا تھا؟ کر رہے ہیں نا, ہم تو پریشر ڈال رہے ہیں. اس وقت تو نہیں پریشر ڈال رہے تھے. نہیں دیکھیے اس وقت یہ لوگ پریشر ڈال رہے تھے نا, سڑک کے اوپر آتے تھے بار بار, اور ہم تو اس وقت پھر آپ وہ بات لے جائیں گے اداروں کی طرف کہ یہ ادارہ ہے اور وہ ادارہ ہے. بہرحال ہمارے جو بھی تحفظات تھے وہ ہم تب بھی, آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام, آپ یہ کہہ رہے کہ کسی نے نہیں کرنے دیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی ہاں بالکل ٹھیک, اور یہ تحفظات آپ کے پروگرام میں ہم پیش کرتے رہے. یہ نام بھی کیونکہ مجھے میں وہ لسٹ نہیں لے کر آیا, ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کس نے کتنے پیسے دیے ہیں, لیکن یہ آپ کے پروگرامز میں یا دیگر پروگرامز میں پیش کر چکا ہوں. آپ نے لسٹ دیکھی؟ جی, میں نے وہ نام جو ارریگولیرٹی کے اس میں آئے تھے وہ اس وقت مجھے دیے تھے اپنے وہ دانیال عزیز صاحب نے, اور وہ نام پھر میں نے آپ کے پروگرامز میں اور دیگر پروگرامز میں پیش کیے تھے. کیوں نہیں کیس چلنے دیتے؟ دیکھیں بات یہ اصل رولا یہ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہر کیس میں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی تو ہونی چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ جس کیس کے اوپر جو آج اتنا کیس بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, اسی کیس کو یہ میں آپ کو دیے دیتا ہوں, حنیف عباسی صاحب لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں اسی کیس کو کاپی پیسٹ کر کے. اس کا فرسٹ پیرا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بڑا واضح طور کے اوپر سپریم کورٹ نے دونوں سائڈز کا جائزہ لیا تھا. حنیف عباسی کے بھی دلائل لیے, ہمارے وکلا کے بھی دلائل لیے, ہم نے تمام شواہد سامنے رکھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2015 وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پارٹی فورن ایڈڈ ہے تو اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ جو ہے وہ کس نے کرنا ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 17(2) میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. جو فیصلہ آپ نے مجھے پہلا پیراگراف پڑھنے کا کہا ہے اس میں کہا ہے whether the PTI has received political contributions and donations from sources that are prohibited under the provisions of Article 6(3) of the PPO, Political Parties Order, is a matter which for the reasons given in our opinion is referred for determination in accordance with law by ECP. انہوں نے یہ کیس ECP کو بھیجا اور انہوں نے کہا یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا معاملہ ہے, یہ فورن فنڈنگ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. فورن فنڈنگ, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, میں ذرا قانون پہ بات کر رہا ہوں. یہ فورن فنڈنگ کا قانون آپ کے سامنے پڑا, یہ سامنے اٹھائیں, اس کا آرٹیکل 17(2) آپ پڑھ لیں, اس کو ذرا پڑھ لیں ایک منٹ, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. Every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کوئی بھی معاملہ اگر فورن فنڈنگ کا ہوگا تو سپریم کورٹ جائے گا. وہ سپریم کورٹ جائے گا, انیشیٹ کون کرے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ پائندی فیڈرل گورنمنٹ تھی 2014 سے 2018 تک. سن لیں نا, سن لیں. یہ میں اب تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں, وہ ان کا یہ موقف ہے کہ فورن فنڈنگ کیس آرٹیکل 6 کی طرح صرف فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹ کر سکتی ہے اور اس کو سپریم کورٹ بھیجنا پڑتا ہے, وہ ECP کا مسئلہ نہیں ہے. یہ قانون کہتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے ان کا جواب ایک ایک کر کے چلتے ذرا اس سے کلیئرٹی آئی. انہوں نے ECP کی جورسڈکشن چیلنج کی, انہوں نے یہی آڑ لی. پہلی جو ان کی ڈیلے کی آڑ تھی وہ یہ تھی کہ ECP کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, وہ کیس یہ ڈیفیٹ ہو گیا. یعنی یہ بات میرے آپ کے اوپینین کی تو رہی نہیں, عدالت نے کہہ دیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ اس عدالت میں آپ نے یہ فنڈ آپ نے فائل کیا تھا نا. ایک منٹ, میں تو اپنا مقدمہ سر میں پیش کر رہا ہوں. مجھے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی سر, مجھے تو سیاسی بیانیاں نہیں بیان کرنا, میں تو قانون سامنے رکھ رہا ہوں. جو 6(3) یہ کہتا ہے کہ کسی فورن گورنمنٹ, ملٹی نیشنل, ڈومیسٹک, انکارپوریٹڈ, پبلک اور پرائیویٹ کمپنی سے, فرم سے, ٹریڈ اور پروفیشنل ایسوسیشن سے آپ کوئی پیسے نہیں لے سکتے, صرف افراد سے لے سکتے. ٹھیک ہے, یہ اگر اپروو ہو جائے تو اس کی سزا کیا, یہ بھی پڑھ دیں. کون سا والا 6 پڑھیں. Confiscation of prohibited funds, where the Election Commission decides that the contributions or donations, as the case may be, accepted by political parties are prohibited under clause 3 of Article 6, it shall subject to notice to the political party concerned, and after giving an opportunity of being heard, direct the same to be confiscated in favor of the state, to be
deposited in government treasury or sub treasury. Political parties rule 2002. एक मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट यहाँ एक नुक्ता उठाना ना, अगर ये prohibited fund साबित हो जाता है तो काशिफ साहब जो उम्मीद इन्होंने लगाई हुई है, जिस ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगे हुए हैं, जिस पे अकबर एस बाबर पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है उसकी सजा। अब इनका केस मलिक साहब, मैं इसका केस आसान उर्दू में लोगों के लिए समझा दूं। इनका केस ये है कि फॉरेन फंडिंग कुछ और चीज है और ये है प्रोहिबिटेड फंडिंग। प्रोहिबिटेड और जिसके तहत इलेक्शन कमीशन प्रोहिबिटेड फंडिंग में अगर पैसे साबित हो गए, अभी आपने पढ़ा है कि कोई फॉरेन कंपनी हो, कोई फॉरेन एंटिटी हो, वो नहीं दे सकते, ठीक है ना, और अगर हो गई तो पैसे जब्त हो जाएंगे। ठीक है, ये बात साबित हो गई। अगर फॉरेन फंडिंग है तो वो केस मैं सिर्फ लोगों की समझने के लिए, इसका आप पूरा जवाब दीजिएगा, पूरा जवाब दीजिएगा। इनका ये मुकदमा है, मैं कह रहा हूं इनका मुकदमा ये कि अगर फॉरेन फंडिंग हो तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट उस केस को सुप्रीम कोर्ट भेज। अच्छा चलिए, अब मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूं। पहले तो ये कि आपने जो कागजात अभी पढ़े हैं, उन कागजात में आपने प्रोहिबिटिव फंडिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी, उसमें तमाम फॉरेन फंडिंग लिखी हुई थी, तो ये बात तो साबित हो गई। एक दूसरी बात इन्होंने जो उठाई, जो आप उठा रहे हैं, ये मुकदमा तो अदालत में जा चुका है और ये डिफीट हो चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले ये मुकदमा फाइल किया था कि ईसीपी की जुरिसडिक्शन नहीं है। आप अपने रिसर्चर्स से पूछ लें। मैं क्यों पूछूं? मैं जानता हूं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाबत भेजा था कि इन्होंने फाइल किया कि ईसीपी की जुरिसडिक्शन ही नहीं बनती इन्हीं बुनियादों पे, वो रद्द हो गई और ईसीपी को केस फाइल कर दिया गया। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आपको मुकदमात बताए हैं जिसमें इंसाफ 6 महीने 8 महीने साल में हो रहा है, और मैं टाइम के ऊपर आता हूं, मुझे बात बताएं, इस पार्टी का नाम में ये केस प्रोहिबिटेड फंडिंग का या फॉरेन फंडिंग? जी, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो फॉरेन फंडिंग है। आपने पढ़ा है अंग्रेजी में, आप पढ़ लें दोबारा। प्रोहिबिटेड नहीं, दोबारा पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें। प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं, एक मिनट ठहरिए भाई, एक मिनट ठहर जाए। प्रोहिबिटेड फंडिंग की दोबारा से अंग्रेजी में डेफिनेशन पढ़ें। मैंने सारे लॉज पढ़े, सर कोई बात नहीं, एक मिनट ठहर लेना, उनको पढ़ लेने दें, आपने कागज दिए। प्रोहिबिटेड फंडिंग की डेफिनेशन पढ़िए अंग्रेजी में दोबारा। कौन सी वाली थी दी आपने? ये पढ़ लें, आर्टिकल 6(3) पढ़े ना, 6 कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स के अलावा ये पढ़े आर्टिकल 6(3) पढ़े। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़े ना। अभी आपने अंग्रेजी में ये पढ़ा है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग की, फॉरेन एजेंट्स की, फॉरेन क्लास अलग है। वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का आर्टिकल 15 है जो फॉरेन फंडिंग को डिफाइन करता है, उसके ऊपर डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड फंडिंग का वर्ड है। ये मैंने एनी कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट। हां, एक मिनट पढ़े दोबारा। एनी कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। इन्होंने लॉ फर्म से वहां पे पैसे लिए हुए हैं। एक मिनट, इन्होंने लॉ फर्म पे अमेरिकी लॉ फर्म से पैसे लिए हुए हैं। अब आपको उनका मुकदमा बताओ क्या? मगर आपको अंग्रेजी में आपने अवाम को बता दें, अब अवाम को उर्दू में बता दें आपने क्या पढ़ा है। अब अवाम को जरा काशिफ जरा अवाम को उर्दू में बता दें। कोई भी पैसे बराए रास्त या बिलवास्ता तौर पर किसी गैर मुल्क की हुकूमत, किसी कंपनी, मल्टीनेशनल से, और मल्टीनेशनल आगे चलो, मल्टीनेशनल या किसी डोमेस्टिक कंपनी में जो वहां पे प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड, अब इन्होंने लॉ फर्म से वहां पे पैसे, चेक्स हैं इनके पास, लॉ फर्म्स के चेक है इनके पास कंट्रीब्यूशन के। आपसे तो इतनी बड़ी बहस कर ली मैंने, इनके पास चेक्स जो हैं, इनकी रसीदें हैं जिसमें अमेरिकी लॉ फर्म्स ने इनको पैसे दिए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, नहीं प्रोहिबिटेड, वो जो आपका सवाल था उसका जवाब तो आ गया ना कि प्रोहिबिटेड का रिलेशनशिप है फॉरेन फंडिंग से। प्रोहिबिटेड में और भी फंडिंग है। ये इनका केस क्या है? ये केस बना रहे हैं आप कि चले मैंने मान लिया प्रोहिबिटेड फंड। अब मैं उधर आता हूं, सुन तो लेना। आप आर्गुमेंट तो यही दे रहे हैं ना, इनडायरेक्टली दे रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट आपका यही है कि हाँ हमने ये पैसे लिए, इसकी सजा वो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि पार्टी इसके लिए। ब्रेक के बाद इसका जवाब जी, जिसका इनका ये मानना है, ये इतने सारे कवानीन, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा जी। इनका ये मानना है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मैंने लॉ फर्म से किसी से पैसे लिए हैं, तो ज्यादा रियासत उसको जब्त कर सकती है, उस पर हमें खत्म नहीं किया जा सकता। ये मान रहे हैं क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, यही मान रहा हूं। असल में तो यही कह रहे हैं। अगर हुआ भी है, एक मिनट, इनका केस तो खत्म हो गया ना, जो आज इतना बड़ा जलसा हुआ। वो तो मैंने जवाब देना ना। जो बयानात हैं वो ये हैं कि हम हुकूमत गिर जाएगी, अब मैं बैन हो जाएंगे। अब मुझे इजाजत देंगे, ब्रेक के बाद कर लें। नहीं एक सेकंड, क्योंकि ब्रेक में आपको मौका मिल, वकील को मशवरा ले लो, आपको मौका मिल जाएगा। आप ऐसा करें कि आप ईसीपी के किसी पुराने सेक्रेटरी को या किसी वकील को इस ब्रेक में ऑनलाइन ले लें, क्योंकि ये पहली बात है। और उसके अलावा
دو اور چیزیں ہو کسی سکتی وکیل کو لے لیں جس کو ہیں، ان کا نشان جا سکتا ہے اور ان کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے. بریک کے کسی بعد وکیل کو لیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اندر یا بریک کے بعد میں اگر ہمیں کوئی اچھا وکیل اس بات کو ایکسپلین کر دے. کسی کا کوئی پرانا ایک بریک کے بعد اس پر آرٹیکل 15 بھی دے ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بحثیں ابھی بھی چل رہی ہیں, پوری بریک میں بحث چلتی رہی, وکلا سے گفتگو بھی ہوتی رہی ہے. ٹی وی پر ابھی نہیں لے پائیں گے, ہم نے ایک بڑے سینئر وکیل سے بات کی ہے, لیکن کر کے دکھا مجھے پڑھنے دیں, میں بھی انگریزی پڑھ دوں. اچھا جی, یہ ہے ڈسولوشن آف پولیٹیکل پارٹیز جو ابھی میرے بھائی نے دی ہے, آپ کو بھی دیا, مجھے بھی دیا, 1.5 ڈسولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. وہ کیا لکھتی ہے, پہلی 2 لائنیں پڑھتا ہوں, ساری بھی پڑھ دوں گا. Where the federal government is satisfied that a political party is a foreign aided party. دوبارہ پڑھ دوں, فورن ایڈڈ, یعنی اگر فیڈرل گورنمنٹ کو امداد کے ساتھ چل جی, اور یہ نہیں لکھا کہ اینڈ, اور it has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, it shall make such declaration by notification in the official gazette, جو کہ اس کے بعد ڈیسولوشن کو جائے گا. اگر آپ چاہیں تو باقی بھی ہم پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فورن پیسے سے چل رہی ہو, یا وہ پارٹی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہو, یا وہ پارٹی دہشت گردی میں ملوث ہو, تو تینوں چیزیں یہ بنیاد ہے کہ اس یہ ڈیفینیشن کرنی پڑے گی کہ فورن ایڈڈ پارٹی کا مطلب کیا ہے. جی, جو ہم نے آپ کے سامنے جن وکیل سے بات کر رہے تھے, کافی بیلنس ہم آج بھائی احتجاج یہی لے کے گئے کہ فیصلہ کر دینا یار. ایک منٹ کاشف صاحب, اب ذرا حوصلہ رکھ لیں, ٹھیک ہے. انہوں نے جو پڑھا, انہوں نے کہا ویئر دی فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ. ایک منٹ, سیٹسفائڈ فیڈرل گورنمنٹ. تو آج احتجاج کہاں ہو رہا تھا الیکشن کمیشن؟ نہیں, آپ کے سامنے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ڈیزالو نہیں ہو سکتے جب تک یار کسی وکیل کو لے لیں. کر لیتے ہیں. آج احتجاج ہو رہا تھا ای سی پی کے باہر, اس کیس کے اوپر ہو رہا تھا, جس کے بعد کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا جی فیصلہ نہیں ہو رہا, جی فیصلہ کریں. اس فیصلے سے ان کی اینڈ ریزلٹ امیدیں یہ ہیں کہ پارٹی بین ہوگی, ڈسکوالیفائی ہوگی. وہ نہیں ہوتی اس قانون کے تحت, نہیں ہوتی. کافی دیر سے سن رہا ہوں, لیکن میں حیران ہوں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر پہلے کنفیوزڈ خود ہو. میں ذرا اپنے پروڈیوسر کو بتاؤں, ان کو کلیئر بتائیے گا, کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کسی وکیل کو لینے کی, کہ ایشو کیا ہے اور ان کو اس ایشو کی سمجھ ہے. مجھے بتاؤ, میں وکیل ہوں, اگلے پروگرام میں استعمال کروں گا جدھر بھی ہوگا. دیکھو, نہ فاروق وکیل ہے, نہ مصدق ملک صاحب وکیل ہے, نہ میں وکیل ہوں, نہ آپ وکیل ہے. ٹھیک ہے, آپ وکیل, میری بات سنیں, آپ کسی وکیل سے پوچھنا چاہ رہے ہو. ہم صرف سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا ورڈکٹ دے, کیونکہ ہمارا اپیل اس کے پاس کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے. وہ کہہ دے جو بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فورن فنڈنگ جو ہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ کہہ دے ایک دفعہ میں نا, باقی کام ہمارا ہے. ہم اس کے نا کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا کیا ہوگا اس کے بعد, ہمیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے. ہم ان سے ہاں نہیں چاہ رہے ہیں, ہم اس سے نہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہر نا میں ہاں ہوتی ہے, وہ ہمارے فائدے میں ہوگی. اور اگر آپ سمجھتے اگر وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھول بھلائیے گھما رہے, پبلک پریشانی, بات کیا کر رہے, پبلک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پبلک کے پاس چولہے میں گیس نہیں ہے, پبلک کے پاس کھانا نہیں ہے. آپ لوگ بیٹھ کے یا پی پی او کو نکال رہے ہیں, کبھی آپ بیٹھ کے جو ہے بولتے ہیں وکیل کو پکڑو, وکیل سے پوچھو. او بھائی خدا کے بندے, عوامی بنو. معلوم کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساڈا کام ہے کہ اس کو سپن کس طرح کرنا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی کھیلنا ہمارا کام ہے, بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کاشف صاحب آج ایک اور بڑا ہے, اپنے پچ پہ خود آؤٹ ہوں گے. آج ایک اور بڑا اہم پوائنٹ, ایک منٹ گزارش سنیے, ایک اور بڑا اہم پوائنٹ دیکھیں. جب آپ بات کرتے ہیں 2014 کی بات کرتے ہیں, 2017 سے میرا بھی کیس ان کے پاس ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ کا, اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایگزیکٹ روشنی کے مطابق ہے. وہی اسکروٹنی کمیٹی جو پی ٹی آئی کو اسکروٹنائز کر رہی ہے, وہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو بھی اسکروٹنائز کر رہی ہے. وہ پوچھ رہی ہے یہ بتائیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, قانون کہتا ہے پی پی او کا آرٹیکل 13 کہ آپ نے انکم, ایکسپینڈیچر اور سورسز بتانے ہیں. وہ سورسز کہاں ہیں حضور, وہ ذرائع کہاں ہیں جس سے یہ پیسے آئے ہیں؟ 5 کروڑ 10 کروڑ 40 کروڑ. لیکن اب آج مزے کی بات یہ ہوتی کہ جو یادداشت جمع کرائی, اس یادداشت کے ساتھ کوئی یادداشت نہیں گئی سر, نہیں ہوئی نہیں نا, تو وہ رسیداں بھی لین دے.
رسیدیں دے دیتے کچھ بڑی کلیئر بات. آج رسیدیں نہیں دی اپنے کیس میں انہوں نے. کاشف صاحب پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ذرائع بتائیں نا. وہ ذرائع بتائیں. الحمدللہ وہ ذرائع کہاں ہیں سر کر لینے ذرائع. دبئی سے جو قطر گئے جب آپ کو پی ٹی آئی والے بات نہ کرنے دیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ ہے وہ ذرائع ساروں سے پوچھ رہے وہ ذرائع کیا ہے. یہ ہے وہ ذرائع. جو ذرائع ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ذرائع کا ایویڈنس ہے. سر جو ذرائع ہم بتائیں گے. الیکشن کمیشن نہ بولے نا, ہم بتائیں گے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کتنے ملین ڈالر سے ان کو پی ٹی آئی کو جو الیکشن میں 2013 میں ملا تھا, 2018 میں ملا تھا, یہ پیسے کہاں سے آئے, کس کمپنی نے دیا, اس فرم کا بڑا کون ہے, یہ سب ہمارے پاس ہے. اس بندے کے نام کے آخر میں نقوی تو نہیں لکھا ہوا. میں معافی چاہتا ہوں, یہ ذرائع چیک کرنا, وہ پیسے ادھر بھی گئے ہیں, وہ پیسے ادھر بھی گئے ہیں. یہ بے نظیر بھٹو کی کتاب ہے, میری نہیں, ریکنسیلیشن. ہم بڑا ان کا احترام کرتے ہیں, بے نظیر شہید ہیں وہ. انہوں نے ویڈیو موجود ہے. ہاں ویڈیو موجود ہے. وہ ویڈیو بھی آپ کے پاس ہو سکتی ہے, چلانی چاہیے کہ فارن فنڈنگ کی ابتدا تو پی ایم ایل این نے کی تھی. اسامہ بن لادن سے $10 ملین لے کے 1989 میں بی بی شہید ان کی پارٹی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کروائی تھی. بے شمار انٹرویوز موجود ہیں, بی بی کا بیان موجود ہے. شاہد عثمانی صاحب موجود ہیں, ذرا میں بریفلی ان سے پوچھ لوں جو بحث ہو رہی ہے سابق جج ہائی کورٹ کے. اپنا ویو ہے. آئیے سر اس کو. شاہد عثمانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا, ذرا سن لیں, اگر ان کو سن لیں وہ زیادہ بہتر, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وکیل سے پوچھ لیں. سر یہاں پر بحث یہ ہے کہ فورن فنڈنگ میں اور پروہیبٹڈ فنڈنگ میں فرق ہے. یہ پی ٹی آئی ویو لے کر آئیے. اگر الیکشن کمیشن کیس سن رہی ہے تو وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے, جس میں زیادہ سے زیادہ سزا صرف ضبط کیا جا سکتا ہے پیسہ, پارٹیاں ختم نہیں کی جا سکتی. آپ کا ویو کیا ہے سر؟ دیکھیے, قانون یہ ہے کہ فورن فنڈنگ میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر کوئی باہر سے کوئی آدمی انڈیویجول پیسے بھیجتا ہے کسی پارٹی کے لیے, چاہے وہ پاکستانی نیشنل ہو یا پاکستانی نیشنل نہ ہو, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی فورن گورنمنٹ کی طرف سے پیسے آتے ہیں اس میں پرابلم ہے, یا کسی کارپوریٹ آرگنائزیشن سے آتے ہیں, فورن کارپوریٹ آرگنائزیشن سے, اس میں پرابلم ہے. سر اگر اس میں سوال ہے کہ ملک صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ایک لا فرم نے پیسے دیے ہیں, اس میں اگر لا فرم نے پیسے دیے ہوں پھر قانون کیا کہتا ہے, کیا ہو سکتا ہے سر؟ اگر لا فرم ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن ہے, رجسٹرڈ لا فرم ہے, تو اس کی جو ڈونیشن ہے وہ انلیگل ہے. اور اس کا سزا کیا ہے؟ اچھا, اس کی سزا یہ ہے کہ پہلی سزا یہ ہے کہ وہ پیسے جو ہے کانفسکیٹ ہو سکتے ہیں, ضبط ہو سکتے ہیں, سارے کانفسکیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر اس میں کوئی انلیگیلٹی ہے تو یعنی اگر کوئی اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے, کوئی کسی طریقے سے کوئی انفلوئنس ہے یا کچھ ایسا ہے, تو اس صورت میں پاکستان فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کیس بنا سکتی ہے, ایک ریفرنس بنا سکتی ہے اور سپریم کورٹ کے پاس پیش کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ اس میں انلیگیلٹی ہے. تو اس بیس پر سپریم کورٹ پھر فیصلہ کر سکتی ہے, اگر کر دیتی ہے کہ یہ غلط تھا اور یہ صحیح نہیں تھا, انلیگل تھا, تو اس صورت میں وہ کمپنی, وہ پارٹی جو ہے ڈیزالو ہو سکتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد عثمانی صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ اگر فورن فنڈنگ کمپنی سے ہے تو وفاقی حکومت نے مطمئن ہو کر ایک کیس بھیجنا ہے سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ پھر فیصلہ کرے گی. کیا بالکل ٹھیک بات ہے. اب یار بات تو کرنے دینا. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا فیصلہ الیکشن کمیشن کر دے, جی, اس کے بعد الیکشن کمیشن. اچھا آپ پتا تسی کی کہنا چاہ رہے ہو, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. یہ بھائی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے آگے جا کے. دیکھیں ایک دفعہ ورڈکٹ آ جائے الیکشن کمیشن کا, پھر سپریم کورٹ زندہ باد. کیٹیگوری دیکھیں بات یہ ہے اگر ہم مانگ رہے ہیں انصاف تو اس میں حرج کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے آگے کیا پروسیڈنگ ہوگی, کیا یہ وفاقی حکومت جس پولیٹیکل پارٹی کی جو اپنے آپ کو تحریک انصاف کہتی ہے, جب یہ ورڈکٹ آئے گا تو وہ کہے گی کہ آ جائے بے شک ورڈکٹ, لیکن ہم اس پہ کوئی پروگریس نہیں کریں گے, تو پھر ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں گے کہ آپ بھی سو موٹو نوٹس نہیں لیں گے اس کا.
یعنی وفاقی حکومت جو اپنے آپ کو تحریک انصاف کہتی ہے، اس نے تو کہہ دیا بھاڑ میں جائے، جو بھی فیصلہ آئے ہم نے تو آگے نہیں کرنا کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. تو پھر ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں گے. اگر سپریم کورٹ بھی کہے گی کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کہے گی ہم نہیں، تو ہم عوام کے پاس جو ہمارا مقدمہ لے کے جاتے رہیں گے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن فیصلہ نہ آنا، انصاف نہ ہونا، کوئی فیصلہ 6 مہینے میں آ جانا. فیصلہ اگر ان کے خلاف آ گیا، یار آ گیا تو آ گیا، پھر وہ اس کا بھی بتا دیں. تو آپ کو بتایا قانون تو جو آپ بات، ایک منٹ میری بات میں نے تو آپ کی میں نے تو اپنے بھائی کی ایک دفعہ بھی بات نہیں آپ نے روکا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی irregularity ہمارے کام میں آتی ہے تو اس سے شفافیت آئے گی نا پولیٹیکل پارٹیز میں. تو آنے دیں، کیا مسئلہ ہے، چلنے دیں اس کو. اچھی بات ہے. ہماری پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی اور پارٹی ہو، یا آپ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 7 سال سے آپ کا کیس چل رہا ہے. اب آپ بولیں کہ جب ساروں کے فیصلے، آپ نے پیناما میں تو یہ نہیں کہا تھا. آپ نے پیناما میں یہ کہا تھا، ایک منٹ سر، پیناما میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف فرسٹ اینڈ دین آل. وہ کدھر ہیں آل؟ کدھر ہیں بھائی وہ آل؟ 350 لوگ جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ پیناما والے جو جتنے بھی تھے وہ کدھر ہیں؟ نہیں ہوئے آل. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، ایک منٹ یار، آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیب کے کیسز بنائیں، میں کہہ رہا ہوں FIA وائٹ کالر کرائم کے کیسز بنائیں. آپ حکمران ہیں، نہیں بنانے مت بنائیں، مگر عوام کو بولیں کہ ہمارا مقصد صرف ایک بندے کو ٹیک ڈاؤن کرنا تھا. اب آج میں آپ کو دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی کیس 7 سال سے چل رہا ہے، اس کا فیصلہ آنے دیں. ہمارا بھی ہوگا فیصلہ، کیوں نہیں ہوگا؟ ایبسولوٹلی اسپیڈی جسٹس ہونا چاہیے. بریک کے بعد سر ایک بیوقوف والا سوال بھی میں نے ڈال دیا. ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ تینوں پولیٹیشینز بیٹھے ہیں، تینوں کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو لیبیا کی حکومت فنڈ کر رہی ہے، سعودی گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے، وہ آپ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا ہے، پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو حکومتیں فنڈ کر کے پھر ظاہر ہے اس کے بعد اپنا انٹرسٹ پورا کرتی ہیں. اگر ٹیکنیکل چیز ہے اس پر کیا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ڈیزالو کرنا، ختم کر دینا ٹیکنیکلٹیز کے اوپر؟ کیونکہ آپ کی بھی جو میاں صاحب کے خلاف ورڈکٹ ہے، جس کو اقامہ کی آپ بات وہ معافی چاہتا ہوں تنخواہ کی بات کرتے ہیں، ٹیکنیکلی وہ درست ہے، لیکن کیا وزیر اعظم کو اس چیز پر فارغ کرنا چاہیے تھا؟ اس پر بہت سارا اگریمنٹ ہے، میرا اور آپ کا بھی اگریمنٹ ہے اس بات پہ کہ اس پہ وزیر اعظموں کو فارغ نہیں کرنا چاہیے. کیا ٹیکنیکلٹیز پر پولیٹیکل پارٹیز کو، وزراء اعظم کو فارغ کر کے گھر بھیجنا چاہیے؟ اس پر ذرا ایک بریک کے بعد میں آپ سے ساروں کا بھی چاہتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو سوال گبول صاحب وہ یہ تھا کہ ٹیکنیکلی اگر آپ وکلا سے پوچھیں تو نواز شریف صاحب کو ٹیکنیکلی ٹھیک نکالا گیا، جو تنخواہ والی بات، ایسٹ انڈکلیئرڈ. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وزیر اعظم کو اس طرح کی ٹیکنیکلٹی پہ نکالنا چاہیے؟ سارے لوگ یہ باہر آئے تھے نا صبح، آپ نے یاد ہوگا GT روڈ کے اوپر. کیا ٹیکنیکلٹیز پر وزراء اعظم کو، کسی وزراء کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو ختم ہونا چاہیے؟ ان پرنسپل آپ کا ویو ہے؟ ان پرنسپل میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو صادق امین میں تو کوئی پارلیمنٹری رہے گا ہی نہیں. صادق امین والا جو آرٹیکل میں ہے، آپ اگر صادق امین نہیں ہے، عمران خان کے خلاف یہ کیس چل رہا تھا، اس کو میاں صاحب صادق امین پہ گئے نا، صادق امین پہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں اگر صادق امین پہ اسی طرح آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجیں گے تو پھر ایک یہ پریزیڈنٹ بن جائے گا. مطلب ہر پرائم منسٹر کی بھی کوئی ٹیکنیکلٹی نکل آئے گی سر؟ نہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، ہم مانتے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے. جب آپ یوسف رضا گیلانی کو نکال سکتے ہیں، جب آپ نواز شریف کو نکال سکتے ہیں، تو اس نے تو کچھ بہت زیادہ ہی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کو نکالا گیا، غلط نکالا گیا، لیکن ٹیکنیکلٹی پہ گئے، میاں صاحب گئے، تو اگر جا رہے ہیں تو پھر اس کو بھی جانا چاہیے. بھائی اگر ہمارے لیے ایک قانون ہے تو پھر ان کے لیے دوسرا قانون نہیں سر. پریکٹس آگے آپ، میں تو فیوچر کی بات کر رہا ہوں، نہیں ہونا چاہیے. سنیں، میں فیوچر کی بات یہ کر رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیں فرض کے طریقے انصاف تحلیل ہو گئی، حکومت گر گئی اور آپ لوگوں میں سے کوئی بچ گیا، کل اسی طرح کی کسی چیز کو استعمال کیا جائے گا. ان کی حکومت ہوگی، نواز شریف کے خلاف وہی چیز استعمال ہوگی، بلاول کے خلاف یہ چیز استعمال ہوگی. دیٹس ایک کنسرن ہے. بٹ ڈو یو تھنک ان پرنسپل اس طرح کی چیزوں کے اوپر؟ میرا یہ ذاتی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. وہ بلا وجہ نہیں کہ انہوں نے وہ انصاف کا جو بت سا بنا رکھا ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. اس کی پٹی اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ کوئی اس طرح آپ کے پروگرام میں آ کے نہ کہہ سکے کہ آپ نے 4 مہینے میں 2 سینیٹرز اڑا دیے، آپ نے 6, 7, 8 مہینے کے اندر پرائم منسٹر اڑا دیا اور اب 7 سال آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک اڑائے گئے تھے، غلط اڑائے گئے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پٹی باندھ دیں، کوئی طریقہ کار طے کر لیں
کہ انصاف کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں. آپ جانتے ہیں ملک صاحب، اگر آپ آج سینیٹر ہیں، آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ اگر ڈکلیئر نہیں کیا اپنا جس میں شاید 10 روپے پڑے ہوں 20 روپے پڑے، پھر اس ٹیکنیکلٹی کے پیچھے آپ کو میں یہ صحیح ہے نا، اور اس وجہ سے ہم اتنے کوشش ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں میں. گڈ فیتھ غلطیوں کو ہم کوشن کی وجہ سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. میرا پروگرام ختم ہونے والا ہے، میں صرف آپ سے پھر وہی سوال، اور میں نے وہی سوال پرنسپل، مجھے پٹی کی بات نہ کریں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں سر، سن لیں کہ کیا چھوٹی اس طرح کی غلطیوں پر وزراء اعظم کو گھر بھیجنا، پارٹیوں کو تحلیل کرنا ٹھیک ہے؟ یعنی مجھے 2 جملوں میں کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے، 2 جملوں میں کہتا ہوں. دیکھیں چھوٹی غلطیوں پہ کرنا نامناسب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آج مولانا نے بھی جو ذکر کیے ہیں، جو فورن فنڈنگ کا حوالہ ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور اگر کوئی چھوٹی چیز ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر بڑی چیز ہے تو پھر بات ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ کا وہی سوال ہے، یہ سوال کا جواب آپ تو نہیں دے سکتے نا، آپ تو کہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے. جو انصاف ہے، جو پروسیس ہے نا، وہ پروسیس تیز ہونا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ میں ان سے اگری کرتا ہوں، ایک وزیر اعظم کو سال کے اندر فارغ کر دیتے، آپ لوگ پروسیس کیوں نہیں چلنے دیتے؟ دیکھیں بات کیا ہو جائے گا، پروسیس ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو وزیر اعظم بھی نہیں تھا، وزیر بھی نہیں تھا، وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا، اس کی تو 40 سالہ کمائی کا حساب اس میں سپریم کورٹ میں دیا، اس کا بھی 1 سال میں فیصلہ ہوا نا. ڈے ٹو ڈے رنگ ہو رہی تھی نا ہیرنگ حنیف عباسی کیس کے اندر، وہ ڈاکومنٹس بھی دے رہا تھا، اس نے تو 40 سالہ کمائی کی رسیدیں بھی دے دی تھی. تو بات جب وزیر اعظم لیول کی ہوتی ہے تو وزیر اعظم ملک کا بڑا ہوتا ہے، چاہے اس کے فائنینشیل میٹرز کے اندر بھی اسے کانشیس ہونا چاہیے. اور جو 62-63 کے قوانین کی دو قسم کے اسمبلی میں آنی ہے. اگر تو جیسا پیناما کا کیس تھا، ساری فیملی کہتی ہے ہمارے نہیں، اور سڈنلی پھر ہو گئے، وہ ایک اور چیز ہے. اگر فرض کرے پرائم منسٹر کا ایک کمپنی بیٹے کیا، اس کا پریزیڈنٹ یا سی ای او وہ ہے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈکلیئر نہیں کرتے اس چیز کو، یہ صحیح طریقہ ہے کیا؟ لیکن وہ بھی تو اس میں بھی اگر آپ جائیں گے پھر ٹیکنیکلی وہ بھی شیڈی تھا نا. جب بات بیچ میں شیڈی آ گئی تو اس کے اوپر پھر شیڈی اگر آپ کا نکلے تو پھر آپ کی پارٹی میں ویو لے لیا. ہمارا کیا شیڈی نہیں، مطلب کوئی اسرائیلی نیشنل ہے، کوئی نہیں نیشنل. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں کوئی نکل آتا ہے تو آپ کا کیا شیڈی ہو گیا نا کام. ہم نے تو دا مومنٹ آپ کا کہا گیا کہ ایک انڈین نے یا اسرائیلی نے انویسٹ یا فنڈ کیا ہے، ہمارا کوئی ایسا کوئی فنڈ نہیں ہے. ہم نے اپنی ڈیکلیریشن دی ہے، بینکنگ چینل سے پیسے آئے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کو $22 ارب بھیجتے ہیں، انہوں نے ہمیں پیسے بھیجے. کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اعتراض نہیں ہے، سیاسی بیانی ہے، نہیں اس پہ تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. اگر سارے پاکستانی ہوندے تو کسی روک نہ رہے. اور آپ نے جو انہوں نے آپ ہائی کورٹ گئے، ابھی اس کو سپریم کورٹ لے کر گئے یار. اور وہ آپ کی ہمیشہ دیکھیں قانونی حکمت عملی آپ کے قانونی ماہرین بناتے ہیں، وکلا بناتے ہیں. وہ قانونی حکمت عملی تھے آگے، پھر نہیں سمجھا. بہت شکریہ. لیکن میں کہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں نا شیڈی معاملہ تو ٹیکنیکلٹی ان کے خلاف جائز ہے، ساڈے خلاف نہیں ہونی چاہیے، تو یہ آپ سب کو بیٹھ کر سنیں، سب کو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، سب کو بیٹھ کر یہ فیصلے کرنا لے کر. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.